الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إلى آخر الحديث۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، عقیدہ جیسی عظیم دولت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین اسلام جیسی نعمت دینے کے بعد مسجدوں سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنے، نماز پڑھنے، اپنے بیوی بچوں کی دینی تربیت کرنے کی اللہ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک دین اسلام کی من جملہ تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 45 منٹ کے اس درس میں ایک اہم ٹاپک ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، وہ کون 7 خوش نصیب ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ حالانکہ اس سے پہلے یہ ٹاپک سن چکے ہوں گے آپ، اگر بولے تو مطلب کیا ہے وہ 2 منٹ میں بتا دے سکتے ہیں وہ کون کون ہیں بول کے، لیکن اس ٹاپک کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی گرمی آتی ہے، جاتے جاتے آپ گرمی میں تھوڑی دیر ٹہر نہیں سکتے، فوراً کیا کرتے ہیں سایہ تلاش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سمر میں جو گرمی آتی ہے نا، یہ گرمی سے بچنے کے لیے دنیا میں ہم سایہ تلاش کرتے ہیں، اور یہ سمر میں اللہ کی ہمارے اوپر جو نعمتیں ہوتی ہیں نا، ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت سایہ بھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں سایہ پیدا نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں جانوروں سے بڑھ کر انسان مر جاتا۔ یہ اللہ نے درختوں کا سیلاب وغیرہ جو سایہ ہوتا نا، بہت بڑی نعمت ہے یہ، اور سایہ کی نعمت کا احساس ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب ہم چلچلاتی دھوپ میں لوگوں کو کبھی روڈ پر سوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا حال ہوتا ہے، تھوڑی دیر جو ہے بغیر چپل کے چل کر نہیں جا سکتے۔ یہ سایہ اتنی بڑی نعمت ہے، دیکھیے یہ اگر چھت نہ ہوتی تو ہم بارش میں بھیگ جاتے ہیں۔ تو سایہ اتنی بڑی نعمت ہے، وہ سایہ ہم کو گرمی سے بچاتا ہے، یہ سایہ ہم کو ماشاءاللہ بارش سے بچاتا ہے، اور ہمارے اوپر اس دنیا میں سب سے بڑا اگر سایہ ہے تو وہ کس کا ہے؟ آسمان کا سایہ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں کہا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اے لوگو یہ زمین کو ہم نے تمہارے لیے ماشاءاللہ ہموار کر دیا ہے۔ ہم پاتا نا، اگر ہم والی زمین ہوتی تو ہم گھر نہیں بنا پاتے۔ اوٹی میں سب دیکھیں ہم گھر ایسے ہوتے، مکے میں گھر ایسے ہوتے، اللہ تعالیٰ سیدھا بنایا، ہمارا گھر ماشاءاللہ صحیح بنتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان کو چھت بنایا ہے، اگر یہ آسمان جو ہے ہمارے لیے چھت کا کام نہ کرتا تو ہم کہاں رہتے؟ کہیں بھی نہیں رہ پاتے۔ بہرحال میں اس موقع پر آپ کو یہ بتاؤں گا، دنیا میں اگر گرمی آتی ہے تو ہم سایہ فوراً تلاش کرتے، ذرا وہ حشر کی عدالت کے بارے میں سوچو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں، عائشہ قیامت کے دن لوگ کیسے اٹھائے جائیں گے ذرا سوچئے، قیامت کے دن ہم کیسے اٹھائے جائیں گے ذرا سوچئے تصور میں۔ ابھی اس مسجد ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، 12 بجے ہے، آپ چپل کے بغیر مسجد سے نکل کر سامنے 100 میٹر چل کر نہیں جا سکتے، وہاں کیسے اٹھائے جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کہا قیامت کے دن سب لوگ ننگے ہوں گے۔ کیسے ہوں گے؟ ننگے۔ جیسے دنیا میں کیسے پیدا ہوئے؟ ننگے پیدا ہوئے، ماں باپ کپڑے پہناتے، کون تو کپڑے پہن کے آیا؟ نہیں آیا، ننگے ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھیں گے نا، سب بغیر ختنہ کیے ہوئے ہوں گے۔ مردوں کی دنیا میں ختنہ ہو جاتی، مگر وہ مرے بعد کیا ہوگا نہیں معلوم، بغیر ختنہ کے اٹھائے جائیں گے۔ کیسے؟ ننگے، بغیر ختنہ کیے ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری جو بات بتائی، کہا تمہارے پیر میں چپل بھی نہیں ہوں گے۔ کیا حال ہوگا قیامت کے دن؟ وہ ہمیں
وہ مطلب کیا ہے، حد نگاہ تک کیا آسمان لوگوں کا سمندر نظر آئے گا، عرفے کے میدان میں چلے گئے جو دنیا میں قیامت نظر آتی ہے وہ دن کیسے ہوگا۔ یہاں دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائیں، کہا ننگے، بغیر ختنہ کیے، بغیر چپل کے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حیا دیکھو، عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہم ننگے ہیں، بغیر ختنہ کیے ہیں، بغیر چپل کے ہیں، کیا وہ حشر کی عدالت میں ایک آدمی دوسرے آدمی کو دیکھ سکے گا کیا؟ یہ حیا دیکھ کیسے سوال کر رہے ہیں، کون؟ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بھی عائشہ کو سمجھاتے، عائشہ قیامت کے دن 4 مقامات ایسے ہوں گے کوئی بھی آدمی دوسرے آدمی کو یاد بھی نہیں کر سکے گا، ہر ایک آدمی نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ وہاں تو کون ایسی ہولناکی ہوگی، کون کس کے جسم کو دیکھے گا، کس کے چپل کو دیکھے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ جو ہے عبس کے آخر میں فرماتا ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک آدمی ایسا رہے گا دوسروں سے جو ہے بالکل غافل رہے گا۔ تو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حشر کی عدالت کا جو وصف بیان کرتے ہیں اس میں ایک وصف یہ بھی ہے، ننگے، بغیر ختنہ کیے، بغیر چپل کے۔ ایک تو ہو گیا کیا حالت ہوگی، اور ایک سنیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کا میدان ایسے ہوگا وہاں ہر ایک آدمی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ رات میں سو گئے اے سی ڈال کے، اے سی آف ہوا تو 2 پہ فین پھرتے رہتا، سارے لوگوں میں پسینہ آ جاتا، شوہر کو بھی، بیوی کو بھی، بچوں کو بھی۔ ہاں 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 کیسے پنجہ ہلا لیتے، ہمارے پاس کہتے ہو تو ہلا لیتے، فین کے نیچے کھڑے ہو جاتے، کیسے کرتے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ حشر کی عدالت میں ہر ایک آدمی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ آپ نے اس کو بیان فرمایا، کچھ لوگ پیر تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگ گھٹنوں تک ہوں گے، اللہ اکبر، کچھ لوگ جو ہے کمر تک ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیفیت بیان کرتے کرتے آگے فرماتے ہیں کچھ لوگوں کی حالت ہوگی جتنے گناہ ہوں گے اتنے ڈوب جائیں گے، بعض لوگ تو ایسے ہوں گے پورے ڈوب جائیں گے، اللہ اکبر۔ کیا حالت ہوگی؟ ذرا روڈ پہ جو ہے اتنا پانی آ گیا تو ہماری آٹو بھی جاتی نہیں، کیا بھی جاتی نہیں، ذرا پانی ادھر رک جانا بولتے، کیا کیا حادثات ہوتے، جاتے رہتے آدمی اندر چل جاتا ڈرینج میں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا۔ دیکھو تو وہ قیامت کی وہ عدالت ہوگی، حشر کی عدالت ہوگی، ہر ایک آدمی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ دنیا میں پسینے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں وضو کر لیتے، اپنی بنین بدل لیتے، اے سی ڈال لیتے، اس کے بعد فین ڈال لیتے، پنکھا ہلا لیتے، جو چاہے کرتے، مگر قیامت کے دن کے پسینے سے اگر آپ کو بچانا ہے تو کیا کرنا؟ ہمیں عرش کے سائے میں وہ کام کرنا چاہیے جس کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے۔ مولا سارن آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ دنیا کتنی ہے ہم نہیں جانتے، کہاں بھی سفر کو، لاکھوں کروڑوں کدھر بھی جاؤ، یہ دنیا ختم ہونے کا نام ہی اتنی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہے، ابن عثیمین رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتے۔ اب دیکھو یہ چھت بتاتا ہوں آپ کو، یہ چھت ڈالا تو مستری کیا کرتا، 20 پر دن چھوڑتا، وہاں سے چھوڑ کر اوپر سے پانی ڈالتے رہتا، کہیں کو بولے تو وہ چھت مضبوط ہونے کے واسطے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو جو بنایا وہ چھت کہیں بھی کہاں بھی تڑف نہیں ہے، کہاں بھی جو ہے کہ روزن نہیں، کچھ نہیں ہے۔ اس طریقے سے اللہ کا عرش بھی بہت بڑا ہے، کتنا بڑا ہے ہم نہیں جانتے۔ وہ عرش کیسے ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے سورہ حقہ میں وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن تمہارے رب کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ عرش بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے۔ اور ایک بات بھی آپ کو بتاتا ہوں، یہ وہ آیت الکرسی ہے نا، اس میں کرسی کا ذکر ہے۔ کرسی کیا وہ ہم کیا سمجھتے، اللہ کرسی پہ بیٹھا سمجھتے، اللہ کرسی پہ نہیں، اللہ عرش پہ ہے۔ اللہ اکبر، کیا حال ہوگا اللہ تعالیٰ کا، عرش کتنا بڑا ہے، اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ وہ کرسی کیا وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کرسی اللہ کے پیر رکھنے کی جگہ ہے۔ یہ کوئی بھی آدمی نہیں سمجھنا اللہ میں کرسی بیٹھا ہوں ویسے بیٹھا نہیں سمجھنا، یہ کرسی کیا ہے، اللہ کے پیر رکھنے کی جگہ ہے۔ اللہ کا عرش بہت بڑا ہے، کتنا بڑا ہے اللہ ہی جانتا، ہم نہیں جانتے۔ لہٰذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 7 لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ وہ حدیث کے راوی کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور وہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری مسلم میں ہے۔ میں آپ کے سامنے 3 علماء کے نام لیتا ہوں، یہ 7 قسم کے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اس پر ماشاءاللہ مستقل علماء نے کتاب لکھی ہے۔ اس میں ابن حجر بھی ہیں، علامہ سیوطی بھی ہیں، علامہ سخاوی بھی ہیں۔ یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے لے کر ماشاءاللہ اس حدیث کو مکمل طور پر لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتا دیں، دیکھو
ہمارے پاس مؤذن کو بڑی گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، کیا بھی کام نہیں ملا تو انسان مؤذن بن جاتا، اتنا گرا پڑا ہم مؤذن کو بنا کے رکھے ہیں، پی وٹا تو مؤذن بن جاتا، سدھر جاتا سمجھتے۔ لیکن مکے مدینے میں ہم دیکھیں ماشاءاللہ، وہاں مکے میں مدینے میں مؤذن بننا تو پی ایچ ڈی کر رہنا، جو آدمی پی ایچ ڈی کر رہتا اسے مؤذن بناتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر مجھے خلیفہ نہ بناتا تو میں مؤذن بن جاتا۔ کتنی بڑی فضیلت کے بات ہے مؤذن بننا، آپ جانتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، کہا اذان دینے والے لوگوں کی گردن قیامت کے دن لمبی ہوگی۔ اونٹ کیسا رہتا قیامت کے دن لمبا، مؤذن کہاں کھڑے آتے بھی ماشاءاللہ لمبا رہے گا، اور وہ لمبا رہے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھو حدیث میں کیا لکھا ہے، علماء لکھتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مؤذنوں کی گردن لمبی کرے گا۔ یہاں دیکھیے مؤذنوں کی گردن لمبی کرے گا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اتنا لمبا جب ہو جائے گا تو محشر کے میدان میں جو پسینہ ہوگا اس پسینے سے ماشاءاللہ محفوظ ہو جائے گا۔ لہٰذا زندگی میں کبھی ایک مرتبہ تو ہمیں اذان دینا چاہیے۔ اذان کو معمولی نہیں سمجھنا، ہمارے نوجوانوں کو اذان دینے آتا نہیں، اقامت دینے بھی آتا نہیں، لوگ سمجھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہوگا۔ اس حدیث میں لفظ آئے دیکھیے 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ یہاں غور سے سنیے بات یہ ہے، اپنے سائے میں جگہ دے گا تو اللہ کا سایہ ہے کیا؟ اللہ کا سایہ نہیں ہے۔ لہٰذا اور ایک حدیث میں آتا ہے فی ظل عرشی، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کے سائے میں نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ وہ عرش کے سائے میں کون کون جو ہے آتے ہیں یہ بات یاد رکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ یہ نہیں سمجھنا خالی مرد آتے اس میں، مرد بھی آتے، عورتیں بھی آتے، بچے بھی آتے، بوڑھے بھی آتے۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ذکر کرے تو مردہ سمجھ جاتے ہمیں خالی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں چل جاتے، سکا ہے عورتیں نہیں آتے، سمجھ عورتیں بھی آتے، بچے بھی آتے، بوڑھے بھی آتے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں آئے گا۔ کون کون ہے ذرا سن لیجیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں سب سے پہلے جگہ پانے والا خوش نصیب انصاف پسند بادشاہ۔ انصاف پسند بادشاہ کیا بولا تھا؟ اصل میں کیا ہوتا، دنیا میں کوئی بھی انسان پوسٹ ملا تو ظلم کرتا سونے۔ ہمیشہ دیکھ لو آپ مسجد کا متولی رہندے، سی ایم رہندے، پی ایم رہندے، کون بھی رہندے، موقع ملیا امام کو ستاؤ، مؤذن کو ستاؤ، لوگوں کو ستاؤ۔ یاد رکھو عہدہ ملنے کے بعد بھی ظلم کو چھوڑ کر انصاف کرتا ہے نا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا انصاف پسند ذمہ دار قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ اچھا انصاف پسند بادشاہ میں تو کون کون آتا؟ اس میں مسجد کا متولی بھی آتا۔ اگر مسجد کا متولی انصاف پسند ہے، وہ امام کو مؤذن کو اگر انصاف کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ان کے حقوق نہیں ہڑپتا، ایسا انصاف پسند متولی بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں آئے گا۔ اسی طریقے سے کسی مسجد کسی مدرسے کا پرنسپل ہے، کسی مسجد کا ناظم ہے، کوئی بھی عہدہ اگر آپ کو ملا ہے، اگر وہ انصاف کرے گا تو ماشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو انصاف سے فیصلہ کرنے والوں کو کیا خوشخبری سنائی۔ آپ نے فرمایا انصاف سے فیصلہ کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائیں جانب ممبروں کے نور پر بیٹھیں گے۔ قیامت کے دن جو ذلت ہوتی نا وہ خطرناک ہے، مگر قیامت کی عزت بھی بہت بڑی عزت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن انصاف سے بیٹھنے والے کیا ہوں گے؟ رحمان کے اس عرش کے سائے میں دائیں جانب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماشاءاللہ ان کو آخرت میں جو ہے کہاں کرے گا؟ انصاف پسند ہونے کی وجہ سے ماشاءاللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ لہٰذا اگر انصاف کرتا ہے والد، باپ بھی اگر انصاف کر رہا ہے، ماں بھی انصاف کر رہی ہے، ایسا انصاف کرنے والا بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ لہٰذا کیا معلوم ہوا، اگر ہم قیامت کے دن وہ حشر کے میدان سے وہ پسینے سے بچنا چاہتے تو ہمیں انصاف کی اس صفت کو اپنے اندر لانا ہوگا۔ اگر میں ذمہ دار بنا کسی بھی مدرسے کا، مسجد کا، کسی بھی اس کا، اگر ہم انصاف کرتے ہیں تو ماشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں مکمل طور پر جگہ پائیں گے۔ دوسری دیکھیے بڑی بہت اہم بات ہے، نوجوان غور سے سنو بات، یہ کیا ہے؟ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پانے والا دوسرا وہ نوجوان ہے جو اپنی جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے،
آپ سمجھتے جوانی دیوانی ہوتی، جوانی میں انسان بھڑکتا، اور نوجوانوں کو دیکھو دینی تربیت نہیں کریں ہم ان لوگوں کی، جیسے ہی وہ شادی کی عمر کو پہنچتے فیس بک میں جاتا، کہاں تو بھی ادھر ادھر جا کے گرل فرینڈ بائی فرینڈ بنا کو تباہ و برباد ہو جاتا۔ اسی لیے علامہ بن باز رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں، وہ نوجوان بچے بچیاں جن کی شادی کی عمر ہو گئی، شادی کی عمر کو پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ ہر ایک آدمی میں خواہش رکھا ہے کیا ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد۔ اگر ماں باپ اپنے نوجوان بچوں کی شادی کرنے میں دیر کرتے ہیں تو ماں باپ گنہگار ہو جائیں گے۔ ہمارا پاس ایسے ہی ہوتا، نہیں میں کمانے لگ جانا، میں گھر بن لینا تب شادی کرتا ہوں میں، وہ کیا بھی ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنی بیوی کو مطمئن کر سکتے، اپنی بیوی کو مہر دے سکتے، نان نفقہ دے سکتے تو ماشاءاللہ شادی کر لینا ضروری ہے۔ لہٰذا یہ جوانی کی جو عبادت ہوتی ہے، وہ جوانی کی عبادت بندے کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کا مستحق بناتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، اگر نوجوانی کے مرحلے سے گزر گئے، یہ اسٹیج گزر گیا، بعد میں ادھیڑ عمر میں یا بڑھاپے میں اگر عبادت کرے تو عرش کے سائے میں جگہ نہیں ملے گی۔ یہ آفر ہے اللہ کا، یہ عرش کے سائے میں اگر جگہ پانا چاہتے ہو، جوانی میں جو ہے اپنے آپ پر کنٹرول رکھو، خواہشات کو اللہ کے خاطر قربان کرو۔ اچھا، جوانی کی عبادت کا کیا مطلب ہے؟ جوانی کی عبادت کا مطلب یہ ہے، ایسا نوجوان جو اپنے خواہشات پر جو ہے مکمل طور پر چھری چلاتا ہے، اذان ہوتے ہی نماز کو آ جاتا، علماء سے تعلق رکھتا، بیان سنتا، ٹخنے کے اوپر کپڑے پہنتا، درس میں شریک ہوتا۔ میں سمجھ علماء اتنا بولتے، اگر کسی عالم کا بیان سننے کے لیے اگر کوئی نوجوان بیٹھا نا، ایسا نوجوان بھی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین سیکھنے کے لیے بیٹھا۔ لہٰذا عبادت بولے تو روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنی چیزیں خرچ کرنا سب آ جائے گا اس میں۔ لہٰذا جوانی کی جو عبادت ہے اسے مکمل طور پر ہمیں معمولی نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، غور سے سنیے۔ کیا تھا؟ نام تھا محمد بن قاسم، بہت بڑے کمانڈر فوجوں کے۔ ایک ان کا ہمیشہ کیا کرتے تھے، فوج میں کمانڈر بن کے نکلتے تھے، اور ماشاءاللہ ان کی یہ عادت ہوتی تھی انڈیا کو سب سے پہلے ہونا چاہے تھے اسلام لے کے۔ محمد بن قاسم سندھ کو آئے تھے، لمبی داستان ہے ان کی۔ محمد بن قاسم بنو امیہ کے زمانے میں انڈیا آئے۔ وہ ہمیشہ کیا کرتے تھے، جب بھی صبح ہوتی اپنے سارے لشکر کو لے کر ماشاءاللہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے، دشمن کیا کرتا، سامنے سے خوبصورت لڑکیوں کو گزارتا تاکہ ان کی نماز میں خلل آ جائے۔ ماشاءاللہ کیسے تھے محمد بن قاسم رحمہ اللہ، جب کمانڈر ہو کر نماز تہجد کی امامت کرتے، نماز فجر کی امامت کرتے، سامنے سے لڑکیوں کو گزارا جاتا مگر ان کے تقوی پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوتا۔ لہذا نوجوان اپنی جوانی کی حفاظت کرو۔ جوانی کی حفاظت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اسے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ موبائل کی وجہ سے ہمارا نوجوان پورا ناکارہ ہو کر رہ گیا ہے۔ یاد رکھو، جہاں کہیں بیٹھ کر گناہ کرو گے نا، وہ زمین قیامت کے دن تمہارے خلاف میں گواہی دے گی۔ انسان کہے گا یہ کیا ہو گیا ہے، میرے ہاتھ میرے پر میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ لہذا نوجوانی کی عبادت بہت ضروری ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں، یہاں تو وہ ماحول نہیں ہے لیکن دیکھتے ہیں نوجوان آج مسجد سے دور ہے، درگاہوں سے قریب ہے، خانقاہوں سے قریب ہے، شخصیت پرستی میں ہے، پیر مریدی میں ہے، بیعت میں جا کے غارت ہو جا رہا ہے۔ اگر ہم اسے مسجد میں لانے میں کامیاب ہو گئے نا، میں سمجھتا ہوں یہ ساری جو ہے بیماریوں کا علاج ہے۔ اسی لیے ایک سجیشن ہے میرا، وہ کیا بولے تو ہفتے کی رات کو نوجوانوں کو بلا کو مسجد میں روک ڈالنا، کب؟ عصر، مغرب، عشاء، لا رنا۔ مسجد کا امام بھی ساتھ میں رکھ کر کیا کرنا، ان کو رات میں 11-12 بجے تک ان کے لیے تقریر کرنا، ان کو رات میں سونے کے آداب بتانا، تہجد کی پابندی کرنا۔ دوسرے دن نماز فجر پڑھانے کے بعد 10 بجے تک ان کو کلاس رکھ کے واپس بھیج دینا۔ اس سے کیا ہوتا، مسجد سے محبت پیدا ہوتی۔ لہٰذا نوجوانی کی عبادت بھی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ بنا دی۔ کہاں ہیں ہماری نوجوان لڑکیاں نماز پڑھتی ہیں؟ نماز نہیں پڑھتی۔ جوانی میں عبادت کرنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم۔ ہمارے نوجوان مسجد میں آتے، ہاتھ بلنے کے ادھر ادھر بچے کی طرح دیکھتے رہتے۔ حل یہ ہے، نوجوانی کی عبادت بہت ضروری ہے۔ لہذا نوجوانی کی عبادت بندے کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ کا مستحق بنا دے۔ تیسری چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے مستحق اگر بننا چاہتے ہیں، تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے محبت کرنے والے۔ کہاں ہیں مسجدوں سے محبت؟ اذان ہوتی ہے، موبائل میں دیکھتے رہتے ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے،
اگر امام صاحب بھی مؤذن بھی اگر بولتے چلو جی نماز کو تمہارا دیکھ لے تو تمہیں جاؤ، ہمیں آخرت کی جھڑتی ہمیں دیکھ لیتے ہیں، یہ وہ زمانہ ہے آج۔ اگر آپ اسے اچھی بات کرو لوگ مارتے ہیں، آج یہ کیا ہے زمانہ، نیکی کر کے مار کھانے کا زمانہ ہے یہ آج زمانہ ویسے ہی چل رہا ہے۔ لہٰذا مسجدوں سے محبت ہونا چاہیے۔ آپ کو بتاتا ہوں ایک بات، کووڈ کے موقع پر مسجدیں بند ہو گئی تو ہمارے آنکھوں میں آنسو آ گئے، مسجدیں بند ہو گئے، ہم نہ تراویح پڑھنے نہیں ہو رہا، کھلے تو کتنے لوگ آئے؟ سوال ہے مسجدیں کہاں ہیں؟ مسجد بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ہماری مسجدوں میں کتنی صفیں ہوتی ہیں، اگر محلے والے پورے آئے تو یہ مسجد ڈبل کرنا پڑتا۔ کہاں آتے؟ عید کے موقع پر آتے، جمعہ میں آتے، نکاح میں آتے، اس کے بعد کیا ہے میت میں آتے، اس کے علاوہ کون بھی آتا نہیں۔ بلکہ افسوس کی بات ہے بعض نوجوانوں کو ہم نے ایسے دیکھا، باہر کھڑا ہے بیٹا، باپ کا جنازہ اندر رکھو ہے، کئی کو بیچ میں اندر نہیں آتی، نہیں پیشاب کے پاکی نہیں، اندر آنا ہوتا نہیں مجھے۔ حالانکہ ایسے ہونا چاہیے، اسے اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھانے کی صلاحیت ہونا چاہیے، ایسے بنانا، ہم ایسے بنا کے رکھیں۔ لہٰذا مسجدوں سے محبت، ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو وہ کیا ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی ہمیشہ نماز پڑھتے رہتا نا، ہمیشہ نمازی رہتا نا، وہ اگر بیمار ہو جائے تو فرشتے آ کو مسجد میں تلاش کرتے ہیں، کہاں بھئی وہ مصلی نظر نہیں آ رہا ہے، تلاش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ آسمان میں رہنے والی نورانی مخلوق ہمیں تلاش کرتی ہے، اگر ہم مسجد سے محبت کرنے والے بن جائیں، تلاش کرتی ہے، کہاں ہے وہ، نظر نہیں آیا۔ اللہ اکبر، یہاں تک سن کر آپ کو تعجب ہوگا، یہ سنو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نورانی مخلوق فرشتے اگر وہ ہمیشہ نماز پڑھنے والا جو ہے نمازی ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کو تلاش کرے، مسجد میں نظر نہیں آیا تو ماشاءاللہ اس کی عیادت کرنے بھی جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا۔ لہذا مسجدوں سے محبت ہونا چاہیے۔ کہاں ہے ہمارے پاس، نماز ہوتے ہی پہلے موبائل نکل کر دیکھتے واٹس ایپ پہ کتنے میسج آئے ہیں۔ مسجد سے محبت پیدا کرو، مسجد سے محبت ہونا چاہیے، اللہ کی نبی سے دیکھو۔ اور یہ بات یاد رکھو، مسجدوں کی تعمیر کا کام اللہ تعالیٰ دنیا کے گرے پڑے انسانوں سے نہیں لیا، اللہ تعالیٰ مسجدوں کی تعمیر کا کام اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، کعبۃ اللہ بنے، حضرت اسماعیل بھی تھے، کتنی محنت پڑے معلوم۔ اب ذرا دیوار اونچی ہو گئی تو مستری کیا کرتا، بھانسے بن کو اوپر چڑھتا، مگر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں وہ نہیں تھا، انہوں نے کیا کرے، دیوار اونچی ہو گئی تو اپنے بیٹے اسماعیل سے بولے جاؤ ایک پتھر لے کر آؤ۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل، اللہ کے لطف پیغمبر، وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں کتنی دلچسپی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جیسے جیسے دیوار اوپر چڑھتی گئی حضرت اسماعیل سے بولے پتھر لے کر آؤ، وہ پتھر لا کے اس پر چڑھ کر ماشاءاللہ کعبۃ اللہ کی دیواروں کو بلند کرنے کا کام ہوا۔ باپ اور بیٹے کے اندر جو ہے قبولیت عمل کی فکر کتنی ہے، دیکھو دعا کرنے لگے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہی وہ آیت ہے جس کو پڑھ کر ماشاءاللہ علماء روتے تھے۔ لہٰذا مسجدوں کی تعمیر کا کام اللہ تعالیٰ کس سے لیا، نبیوں سے لیا۔ آپ جانتے ہیں یہ بیت المقدس کی تعمیر کون کرے، حضرت سلیمان کرے، داؤد کرے، فلاں نہیں کرے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد سے بڑی محبت کرتے۔ آپ کو بات بتاتا ہوں، دیکھو انصار مدینے میں رہتے تھے، مہاجر مکے سے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہی آپ نے مہاجرین کے لیے گھروں کا بندوبست نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے قباء نامی ایریا میں 14 دن تک قیام فرمایا، وہاں سے نکل کر راستے میں جمعہ پڑھ کے فوراً مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے تعمیر فرمائی۔ اور تعمیر بھی کیسے فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے ہیں، کتنی محبت ہے آپ کو مسجد کی تعمیر کرنے میں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اینٹیں اٹھا رہے ہیں، مستری سے پورا کام کر رہے ہیں، تو صحابہ اکرام کو بھوک لگتی، صحابہ اکرام کو تکلیف ہوتی، تو اللہ کے نبی کیا کرتے، اشعار پڑھ کے اپنے صحابہ کا ماشاءاللہ دل بہلاتے تھے۔ ایسا ہی واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ ہر ایک صحابی ایک اینٹ اٹھائے ہوئے ہیں۔ حضرت عمار ابن یاسر 2 اینٹیں اٹھائے ہوئے ہیں، 2 اینٹیں اٹھا کے اوپر رکھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ عمار ایسے تھے جن کے سر کے تالوں سے لے کر پیر کے تلوے تک ایمان نظر آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا جب اینٹ یہاں رکھ کر وہ کام کر رہے تو مٹی یہاں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے اس کو دور فرمایا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے
ہم کو مسجدوں سے محبت ہونا. اور یہ بات یاد رکھو، یہ مسجد کیا ہے؟ ہمارے لیے پاور ہاؤس ہیں. جیسے ہمارے موبائل میں چارج کم ہو گیا تو ہمیں کیا کرتے؟ چارج لگاتے، پاور بینک لیتے. ویسے مسجد میں ہماری ایمان کی بیٹری چارج ہونا چاہیے. اگر ہمارا ایمان کمزور ہوا، مسجد کو آ جانا، ایمان کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے یہاں. اگر آپ مسجد سے تعلق نہیں رکھے، ایمان کی بیٹری کمزور، لو آف، ختم ادھر. لہٰذا مسجدوں سے محبت ہونا چاہیے. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک بنگلور میں ایک واقعہ پیش آیا تھا. وہ کیا تھا؟ ڈاکٹروں کی فیملی، باپ بھی ڈاکٹر، ماں بھی ڈاکٹر، بھوا بھی ڈاکٹر، بچے بھی ڈاکٹر، پورے ڈاکٹر. وہ لوگ کیا تھے؟ غیر مسلموں کے ایریا میں رہتے تھے. ایک دن کیا کرے، خوب قرضہ لے لے زندگی میں. ایک رات میں پوری ڈاکٹر کی فیملی جو ہے نعوذ باللہ پھانسی ڈال سٹ کر لگ مر گئی. پورے مر گئے، کوئی بھی بچا نہیں، سب مر گئے. اب ان کی خبر جب اردو اخبار میں پہنچی تو اردو اخبار کیا تبصرہ کرتا ہے، دیکھو یہ جو لوگ مرے نا، کیا وجہ تھی؟ ایک وجہ یہ تھی، یہ لوگ غیر مسلموں کی آبادی کے درمیان میں رہتے تھے، دین بیزار بن گئے، پہلی وجہ. دوسرا یہ ہے، اس گھر کا کوئی بھی فرد مسجد کو نہیں آتا تھا. جب انسان مسجد کو نہیں آیا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا تو مر جاتا. تیسری چیز یہ ہے، یہ لوگ زندگی کو امانت نہیں سمجھے. ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا زندگی امانت ہے، اگر ہم اس کو ختم کر لیں گے، خیانت کریں گے تو اللہ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہوگا. اور یاد رکھو، اپنے دلوں میں تقوی پیدا کرنا چاہتے ہو تو مسجد کو آؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، المسجد بیت کل تقی، کہ مسجد ہر متقی کا گھر ہے. اور علماء یہ بھی بتاتے ہیں، مسجد سے دل اٹکا ہوا ہو مطلب کیا؟ ایک نماز پڑھنے کو چلے گئے تو دوسری نماز کے لیے تڑپ جانا. تڑپنا کیسے؟ تڑپنا ویسے جیسے مچھلی کو پانی سے نکالا تو تڑپتی، ویسا دوسری نماز کے لیے آگے تڑپنا. آج کہاں ہے وہ مسجد سے محبت؟ نہیں ہے. اور یاد رکھو، یہ مسجد سے محبت کرنے والے میں کون لوگ آتے؟ علماء بولتے ہیں اس میں سب سے پہلے امام آتا. ماشاءاللہ اسے بڑی فکر رہتی، ہر نماز پڑھانا میں مسجد دل اٹک ہے اس کا. اسی طریقے سے اس میں مؤذن بھی آتا، انہیں بولتا ہاں 8:15 بجے اذان دینا ہے مجھے، ہمیشہ. انہیں تنخواہ لینے کے لیے نہیں، مسجد سے محبت کرنے والا ہوتا. اسی طریقے سے مسجد کے لیے چندہ کرنے والا، مسجد سے محبت کرنے والا. اگر مسجد کا متولی بھی اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ مسجد سے محبت کرنے والا ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا. اور مسجد سے محبت حقیقت میں اللہ سے محبت ہے. آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں لوگ نماز کو کیوں نہیں آتے؟ آپ بولیں گے IPL چلتا ہے، اور ایک بولے گا کھانا کھاتے ہیں. وہ سب ہزار باتیں دور ہو، اس میں 2 وجوہات مجھے سمجھ میں آتے ہیں. لوگ نماز کو کہیں نہیں آتے بولے تو ایمان میں کمزور ہیں. دوسری چیز، اللہ سے محبت نہیں ہے. اگر اللہ سے محبت ہوتی نا، عصا ختم نہیں ہوتے، انسان مسجد کو آ جاتا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا، نبی کیا کرتے؟ بولتے عائشہ اللہ کے نبی وہ کام کرتے جتنا مرد اپنے گھر میں کرتے تھے، دودھ دھوتے، کپڑے چیزیں سب کرتے. جیسے ہی اذان ہوتی ماشاءاللہ فوراً مسجد چلے جاتے. آج کہاں ہے؟ ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، 1:15 بجے نماز کا تو 1:14 اپنے تو کہاں جب پہنچتا ہوں نے، گاڑی ریچ ہوگی ہے نہیں ہوتا ہے، کھڑا ڈالو پنچر دل نماز چلے گی. لہذا اس طریقے سے مسجدوں سے ہمیں محبت ہونا چاہیے. مسجدوں سے اگر محبت ہوگی، ماشاءاللہ مسجدوں سے محبت کرنے والے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. آج کل تو ایسا ہے ماحول، انسان مسجد میں بیٹھنا نہیں چاہتا. کون بیٹھتا؟ جو بڈھا ہوگا ہے، جسے کیا بھی کام ہے انہیں آ کے مسجد میں بیٹھتا سو، ورنہ نوجوانوں کو سب نہیں دیکھیں گے. ایک واقعہ سناتا ہوں، دیکھو مسجد سے کیسے محبت تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں. فاطمہ کے پاس آتے ہی فوراً پوچھتے ہیں، اے بیٹی فاطمہ، تمہارے چچا زاد بھائی علی کہاں گئے؟ ایسا نہیں ہے مجھے تمہارے شوہر کہاں گئے، بولے تمہارے چچا زاد بھائی کہاں گئے؟ تو بولنے لگی یا رسول اللہ، اصل میں بات کیا تھی، لڑائی جھگڑا ہو گیا، تلخی ہو گئی، غصہ ہو کے حضرت علی رضی اللہ عنہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بھیجا، میرے داماد علی کہاں ہیں دیکھو. سب جگہ دیکھ لگا کہیں ملے نہیں. بعد میں ایک آدمی آ کر بولے مسجد میں ہیں. ٹینشن آیا تو کہاں گئے دیکھو،
ٹینشن ہے تو کہاں گئے؟ سیدھے مسجد گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سیدھے ساتھ میں پہنچے, گئے تھے دیکھے تو مٹی میں نیچے بیٹھے ہی. بولے ابو تراب مٹی میں کیوں بیٹھ گئے؟ لہذا معلوم ہوتا ہے کہ مسجدوں سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے. اسی طریقے سے نمبر 4, اللہ تعالیٰ کے عرش میں جگہ پانے والے وہ 2 افراد ہیں جو اللہ کی خاطر محبت کرتے اور اللہ کی خاطر محبت کر کے جمع ہو کے الگ ہو جاتے ہیں. آج ہماری محبتیں کیسی ہوتی معلوم؟ کھانے پینے کی محبت, بیڑی سلگانے کی محبت, شراب پینے کی محبت. کون تو بھی آج دونوں ساتھیاں ایسا بیٹھ کو اپنے ساتھی کو بولتے ہیں ارے نماز کو چل رہا ہے کیا, نمازیں پڑھتا, بے نمازی تمہیں. ویسا نہیں ہوتا. ہمیں تو ایسے ہیں بے نمازی رہ کر بے نمازی کے ساتھ بیٹھ جا کو ہمیں جہنم کو چلے جاتے. وہ سورہ مدثر میں اللہ فرماتا ہے جنتی جہنم سے پوچھیں گے جہنمیوں سے تمہیں کہیں کو یہاں آئے؟ پہلا سبب ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. لہٰذا اللہ کی خاطر محبت کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر محبت کرنا اسے مکمل طور پر جو ہے جمنا چاہیے. اور اسی طریقے سے 5واں آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پانے والا, یہ دیکھو ایک ایسا نوجوان جو اپنی نوجوانی میں ہے, عین نوجوانی میں ہے, اسے ایک عہدے والی پوسٹ والی خوبصورت عورت بلاتی آؤ برائی کریں گے. ایک مرد ہے نوجوان ہے, اسے کون بلاتی؟ ایک عہدے والی اور ایک خوبصورت عورت بلاتی, مگر انہیں بولتا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. آج کون تو بھی نوجوان ایسا ہے؟ آج کا نوجوان تو ایسا ہے کب موقع ملیں گے دیکھتے رہتا. میں تو بولتا ہوں ہر نوجوان کو یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھنا چاہیے. یوسف علیہ السلام کیسے تھے؟ عین جوانی میں اللہ تعالیٰ نے تو آدھی خوبصورتی حضرت یوسف اور ان کی ماں کو دے دی تھی, آدھی خوبصورت دنیا میں تقسیم فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کو معراج کی رات میں دیکھا تو کہا آدھا حسن تو تمہارے پاس ہے. یاد رکھو ایک نوجوان خوبصورت ہو گیا تو ہینڈسم چھوکرا ہو گیا تو وہ کیا بھی کمال کی بات نہیں, خوبصورت ہو کر خوبصورت بھی ہونا چاہیے. ہمارے پاس ہمیں جو ہے وہ آئینے کی دعا بنا کو رکھ ڈالے ہیں کیا, اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی, اے اللہ تو میرے چہرے کو جیسے اچھا بنایا تو میری صورت کو بھی اچھا بنا دے. وہ آئینے کی دعا نہیں ہو کبھی پڑھ سکتے ہیں. لہٰذا یاد رکھو جوانی اگر آپ کو ملی ہے ذرا اس کی قدر کرو. جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں جو ہے مکمل طور پر کرو. اور ہر نوجوان کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. اللہ کا ڈر اگر ہو گیا نا, وہ تنہائی میں گھر میں وائی فائی ہے دروازہ بند کر لے کو رات میں 3 گھنٹے تک فلمیں دیکھتے نا, اس سے تو ہم بچا سکتے ہیں. ہم نوجوانوں کے اندر اللہ کا ڈر اگر پیدا کر دیے نا, یہ تنہائی کے گناہ سے اپنے آپ بچا سکتے ہیں. آج کا نوجوان اللہ سے ذرہ بھی ڈرتا نہیں, بلکہ ہم دیکھتے ہیں خبر کے پاس گئے, قبرستان میں گئے تو بھی انسانوں کو عبرت نہیں آج. خبر کے بارے میں بولا تو لوگ مذاق اڑاتے, کیا ہے خبر کا عذاب ہوتا صبح دیکھ لیں گے کیا ہوتا جھڑتی. بڑی غلط بات ہے. لہٰذا اپنے اندر جو ہے اللہ کا خوف پیدا کرو. دیکھو یوسف علیہ السلام نوجوان تھے, انہیں کیا کری, وہ مصر کے بادشاہ کی بیوی دروازہ بند کر کو انہیں بولی میں تیار ہوں برائی کے لیے. حضرت یوسف چاہے تو برائی کر لے سکتے تھے, مگر اللہ کا ڈر تھا حضرت یوسف کے اندر. کیا کرے, فوراً دروازے کھول دل کو, فوراً اللہ کی پناہ بول کو بھاگ کو آ گئے. لہٰذا علماء بولتے اگر کوئی بھی لڑکی لڑکے کو ستایا, اگر کوئی لڑکا لڑکی کو ستایا, انہیں سب سے پہلے بولنا اللہ کی پناہ. اور جو اللہ کی پناہ میں آ گیا دنیا کی کوئی شخصیت اسے نعوذ باللہ ہے مطلب یہ نہیں کر سکتی. آپ جانتے ہیں 3 لوگ غار میں گئے تھے, بارش آ کے جو ہے غار کا منہ بند کر دیا, تو اس میں ایک نوجوان اٹھا, اے اللہ میں اپنے چچا زاد بہن کے ساتھ برائی کا ادا کرنا چلے گا. میں قریب تھا زنا کرنے کے واسطے, جیسے ہی میں قریب گیا انہوں بولے اللہ سے ڈرو. اے اللہ میں اپنے چچا زاد بہن کے ساتھ برائی کرنے سے ڈرا تو صرف تیرے لیے. اگر یہ عمل تجھے پسند آیا, اے اللہ اگر یہ عمل تجھے پسند ہے ذرا قبول کر لے کہ یہ چٹان کو ہٹا دے. اللہ اکبر. وہ اللہ کے ڈر میں تقوی میں اتنا پاور ہے, وہ غار کے منہ پر چٹان ہے ماشاءاللہ, تقوی چٹان کو بھی ہٹا سکتا ہے. لہٰذا سب سے پہلے میں آپ کو بولتا ہوں, خواتین بھی ہیں شاید یہاں, مردوں کو بھی کیا کرنا, یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھنا. عورتوں کو پاک دامن بننا ہو تو حضرت مریم کا قصہ پڑھنا. مریم علیہ السلام بیت المقدس کے محراب میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہی ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کے قریب آ گئے, اور اس لیے پینٹیں عورتیں. حضرت مریم کیا سمجھ گئی, کون کی انسان میں ساتھ برائی کرنے آ کر سمجھے, بولے میں تم کو رحمان کا واسطہ دیتا ہوں, اللہ کے واسطے میرے سے دور ہو جاؤ.
یہ ہے حضرت مریم کی پاک دامنی۔ اس موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، اے مریم مجھے دیکھ کر خوف نہ کھاؤ، برے اندیشے مت کرو، بلکہ میں تمہارے رب کا قاصد ہوں، تم کو ایک پاکیزہ بچہ دینے آیا ہوں۔ لہٰذا یہ پاک دامنی ہمارے عورتوں کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ لہٰذا اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، اگر مرد اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لیا، عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت، یہ یاد رکھو آج کے زمانے میں شادی سے پہلے شرمگاہ کی حفاظت بہت چیلنج ہے، اور شرمگاہ کی حفاظت آنکھوں کی حفاظت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ آنکھوں کی حفاظت کرے تو شرمگاہ محفوظ، اگر کوئی آدمی اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کیا شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہمیں اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے۔ اسی لیے علماء بتاتے ہیں کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے۔ اور ایک بات بھی ہے، وہ کیا ہے، چھٹا آدمی کون اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں پائے گا۔ دیکھو یہ ہاتھ سے خرچ کرے تو یہ ہاتھ کو معلوم نہیں ہونا۔ آج کل حال کیا ہے، ہر ایک میں ریاکاری۔ غریباں کا کہتے بنا، ہاں کہتے بھی کٹ بانٹو فوٹو پکڑو، ارے انہیں غریب مر گیا بھئی آپ کی فوٹو تو غریب مرا نا، یہ کیا ہے، نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی بھی خرچ کرو، کوئی بھی کام کرو، جہاں تک ہو سکے فوٹو کے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لہٰذا یہ جو اخلاص ہے نا، یہ ہاتھ سے دے تو یہ ہاتھ سے معلوم نہیں ہونا۔ کتنی باتیں آپ کو بتاؤں میں، ایک مثال ہے مدینے کی۔ کیا کرتے تھے علی ابن حسین، حسین ابن علی ایسا نام تھا، وہ کیا کرتے رات کے اندھیرے میں جو لوگ غریب ہوتے ان کے گھروں کے دروازے پر راشن لگتے تھے اندھیرے میں۔ کون لا کو رکھ کو گیا نہیں معلوم، وہ لا کو رکھتے تھے کون، وہ بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے نیک آدمی تھے سلف کے۔ جب ان کا انتقال ہوا، سنیے، جب ان کا انتقال ہوا نا، تو جب ان کی پیٹھ کو نہلانے کے لیے لے جایا گیا تو کالا نشان تھا۔ یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا یہ کالا نشان کیا تھا، یہ پریشان ہو گئے لوگ۔ بعد میں ان کی بیوی کو بلایا گیا، یہ کیا نشان ہے، تو بولے نا کہ اصل میں بات یہ ہے، یہ رات میں ریشن کے موٹے اتارتے تھے نا، وہ مطلب نشان ہے۔ وہ ایسے تھے ہمارے اسلاف، رات میں اپنے بیوی کے بازو تکیے پر سوتے، اللہ کا ڈر ایسے پورا تکیہ بھیگ جاتا سو کر مگر اپنی بیوی کو معلوم نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، کیا کیا اسلاف کے نمونے، کئی ایسے ہیں 30 سال تک نفل روزے رکھے مگر اپنی بیوی کچھ معلوم نہیں، کیسا روزہ افطار کرتے ہوں گے بتاؤں میں آپ کو۔ نماز فجر سے پہلے وہ 2 کھجورا رکھ لے کے بغل میں بھر کو لے کے گھر سے نماز فجر سے پہلے نکل جاتے، تہجد کے وقت میں جاتے جاتے کھجور کھا لیتے، سحری ہو گئی۔ افطار کا معاملہ بھی ویسا، نماز سے پہلے نکلتے، مسجد کے باہر کھڑے ہو کر کھا لیتے، کسی کو جو ہے وہ افطار کرنے کا، روزہ رکھنے کا معلوم نہیں ہوتا۔ لہٰذا اپنے اندر اخلاص پیدا کرو۔ سوشل میڈیا کے نقصانات میں ایک نقصان یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے ہم کو ریاکار بنایا۔ دیکھو لوگ حج کو جا رہے ہیں، عمرے کو جا رہے ہیں، حج پکنک بن گئی آج۔ دیکھتے ہیں حج کو جا کر آتے، حج سے پہلے کسی زندگی اچھی تھی، حج کے بعد اور بدتر زندگی بن گئی۔ آج حال یہ ہے، ایک موقع ویسا تھا، کعبۃ اللہ کے پاس لوگ ہاتھ اٹھاتے تھے دعا کرنے کے واسطے، کبھی قرآن اٹھتا تھا۔ آج حال یہ ہے لوگ جاتے ہیں سیلفی، ہاتھ اٹھنے بجائے موبائل آ رہا۔ اسی لیے عربوں کو زیادہ اس پر زور دے رہی ہے، سیلفی مت لو، فوٹو مت لو۔ اور حاجی عمرہ کرنے والا فوٹو نہیں لینا، بلکہ آج لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں الحاج لکھنا، حاجی لکھنا۔ بعض لوگ تو ایسے، ہم لوگ ایسے ہی دیکھتے ہیں، عمرہ کا احرام بن لے گو، کسی کی اسٹوڈیو میں جا کر پیچھے کعبۃ اللہ کی فوٹو رکھ لے گو تو فوٹو پکڑ لے کے میں حج کو جا گیا بولے، غلط بات ہے۔ لہٰذا اخلاص اپنے اندر پیدا کرو، اور اخلاص میں سمجھتا ہوں بہت کم لوگوں کے پاس ہے۔ اور یہ شہوت، ریاکاری، یہ سستی شہرت انسان کے اندر آ جاتی نا، بہت کم لوگ اس سے بچتے ہیں۔ دیکھو مولانا کاکا سعید صاحب عمری رحمہ اللہ کیسے تھے، بولتے ایک موٹے انداز کے مطابق 450 مسجدیں بنے، اگر چاہتے تو ہر مسجد میں اپنا نام لکھ سکتے تھے، کہیں بھی کوئی بھی ایک نام بھی نہیں، خالی اس میں لکھو ہے جامعہ دارالسلام۔ ایسے مخلص لوگ دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ہاتھ سے دے تو وہ ہاتھ سے معلوم نہیں ہونا۔ اخلاص اگر ہم خرچ کریں گے تو ماشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں آیت 10ویں تذکرہ فرمایا، یہ بہت اہم ہے۔ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پانے والا ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر اتنا ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کی محبت میں اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک جاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنے ایسے لوگ ہیں
جو سیریل میں فلموں میں دیکھ کر قصے کو رو لیتے ہیں. ہماری خواتین بھی سیریل میں دیکھ کر رو رہے تھے، مگر کبھی ہمیں اپنے گناہوں پر رونا نہیں آیا. کب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں رونا آیا؟ یہ تو بہت بڑا درجہ ہے، یہ دنیا میں بہت کم لوگوں کو آتا ہے. اپنے دوست کی محبت میں رو لیتے، ایئرپورٹ پہ جا کے چھوڑے ایسا لپٹ لے کر روئے، پوری آنکھیں آنسو لگ جائیں. کیا کہتے ہو رو رہا؟ بچے کو مدرسے کو بھیجے، اماں بابا روئیں. لیکن یاد رکھو، اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں جو بندہ اس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں نا، ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں مکمل طور پر جگہ دے گا. اس میں اور 2 چیزیں ہیں، بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. یہ 7 چیزوں کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میری تقریر کا خلاصہ اس جملے میں ہے. وہ کیا ہے؟ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جو لوگ جگہ پائیں گے، جن 7 لوگوں کا آپ نے تذکرہ فرمایا ہے، ان 7 لوگوں میں ایک چیز ہے، وہ خواہشات کو کچلنا. جو آدمی خواہشات کو کچلا وہ عرش کے سائے میں جگہ پا لیتا، اور جو آدمی اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگا اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ نہیں پائے گا. یہ بنیادی بات ہے. اور ایک بات بھی ہے، کچھ لوگ دوسروں کو قرض دیتے، قرض دینے کے بعد وہ مدت آ جاتی. کب دیتے ہیں؟ 29 مئی کو دیا تو نہیں دیتا، اسے مہلت دیتے. ماشاءاللہ اللہ کے نبی نے فرمایا، قرض دینے والا جس کو دیا اس کو مہلت دیتا یا اس کو معاف کر دیتا. ایسا آدمی بھی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں آئے گا. اور قیامت کے دن جو ہے اگر سایہ پانا چاہتے ہو تو دنیا میں صدقہ و خیرات بھی خوب کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ہر ایک آدمی کیا ہوگا؟ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. اللہ کے نبی نے کہا تمہارے پاس جتنی طاقت ہے اتنا خرچ کرو. مسجد سے نکل رہے ہیں، ایک آدمی 500 ڈال رہا ہے، تمہارے جیب میں 1 روپیہ ہے تب بھی ڈالو، اسے معمولی نہ سمجھو. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ جہنم سے بچو، اگرچہ کھجور کی گٹلی وہ لے کر ہی مکمل طور پر نہ ہو. بہرحال درس کا خلاصہ یہ ہے، دنیا میں سایہ ایک نعمت ہے، تو آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ بہت بڑی نعمت ہے. لہٰذا ہم سب کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. جب بھی ہم گھروں میں بیٹھتے ہیں نا، اپنے بیوی کو بھی بتانا، بچوں کو بتانا، بیٹے تمہیں جانتے کیا اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے، عرش کا سایہ کتنا ہے. اپنے بچوں کو بولنا بیٹو یہ 7 کام کرے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عرش کے سائے میں رکھتا. لہٰذا یہ بیداری اپنے بیوی بچوں میں بھی مکمل طور پر ہمیں لانا چاہیے. اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں جو ہے موسم گرما میں سمر میں جتنی نعمتیں ملی ہیں ان تمام نعمتوں پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کے ہولناکیوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کے سائے میں جگہ پانے کے لیے جو 7 خوش نصیب و تذکرہ فرمایا ہے ان تمام اوصاف کو اپنے اندر توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.